حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں یہ جائز کام ہے. بعد میں نہا لے، مثلا فجر کا وقت ہے تو روزہ رکھنے کے بعد ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک عورت کو مہلت نہیں ملی، اگر وہ نہاتی ہے تو سب لوگوں کا روزہ جاتا ہے، اس لیے وہ سحری بنا کے سب کو بھی کھلائے گی، خود بھی کھا لے گی، اور اس کے بعد جو ہے اذان ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں. اذان کے بعد سہولت کے ساتھ وہ نہائے، غسل کر کے نماز ادا کرے. روزے کا وقت اگرچہ شروع ہو چکا لیکن ایسا کرنا جائز ہے. آج ہم وہ امور دیکھ رہے ہیں نا جو جائز امور ہے. دوسرا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ میں پانی چلا جائے گا تو جانے کیا ہو جائے گا. اچھا ہی ہے، تھوڑا سا منہ فریش بھی ہو جاتا ہے وضو سے. اور یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، یعنی سانس کھینچ کر اندر لے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ابو داؤد کی روایت ہے 2366 اور 142. اسی طرح مسواک کرنا بخاری قبل الحدیث 1934 سے ثابت ہے، کتاب الصوم باب السواک میں. مسواک کرنا جائز امر ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چوتھی چیز ہے ٹیکا لگوانا. ایسا ٹیکا جس کا مقصد قوت یا خوراک نہ ہو، اس کی حیثیت بیرونی دوا کی ہے جو معدے میں نہیں جاتی، کیونکہ کھانے پہ پابندی ہے نا، جو آپ منہ سے لے کے جائیں. اگر کوئی یعنی وائٹمن کا ہے یا کوئی قوت والا ٹیکا ہے، کیلشیم کا انجیکشن ہے یا آئرن کا ہے، ایسا انجیکشن نہیں لگوایا جا سکتا. لیکن اگر دوا ہے تو دوا میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ٹیکا معدے میں نہیں جا رہا. پانچویں چیز ہے تیل لگانا اور کنگھی کرنا، بخاری قبل الحدیث 1913 سے ثابت ہے. چھٹی چیز ہے گرمی کی وجہ سے غسل کرنا. ابو داؤد کی روایت ہے 2365. کچھ لوگ کہتے ہیں غسل کر لیتے ہیں تو ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، تو پھر تو روزہ خراب ہو جاتا ہے. پھر روزہ کوئی یعنی کڑھائی میں ڈال کے رکھنے کا نام تو نہیں ہے خود کو، کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت ایک مخصوص مشقت میں ہی رہے. اگر آپ کو گرمی لگی ہے آپ غسل کر لیں، غسل کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک سے زائد بار کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ساتویں چیز ہے ناک میں دوا ڈالنا. بخاری بعد الحدیث 1934 سے پتا چلتا ہے ناک میں جب دوا ڈالی جائے تو اندر جانے کا خدشہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ کہ ناک پک گیا، آپ نے کوئی دوا لگا لی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. ایون قطرے بھی ڈال لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح آٹھویں چیز ہے ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا. بخاری قبل الحدیث 1930 میں. شرط یہ ہے کہ حلق میں نہ جائے. اور نویں چیز ہے نکسیر آنا، اس پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے روزے کو نقصان نہیں. فتاوا میں یہ والیوم 10 پیج 264 پر ہے. اسی طرح 10ویں چیز ہے ٹیسٹ کے لیے خون دینا. 11ویں پچھنے لگوانا، بخاری 1938 اور 39 پر ہے. 12واں سرما لگانا، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. اور اسی طرح سے کان یا آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنا، فتاوا میں یہ والیوم 2 پیج 129 پر ہے. 14واں بیوی کو کس کرنا یا معانقہ کرنا. جذبات اور خواہشات پر کنٹرول ہو تو بوڑھے آدمی کے لیے خطرہ نہیں، نوجوان کے لیے خطرہ ہے. ابو داؤد کی روایت ہے 2387. 15واں دانتوں میں دوائی ملنا لیکن حلق تک نہ لے جائیں. 16واں میک اپ کرنا. چہرے کو خوبصورت بنانے والی اشیاء مثلا کوئی ایسا سوپ ہے یا آئل وغیرہ جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتی. اسی طرح سے کریمز کا یا لوشنز وغیرہ کا معاملہ، کوئی حرج کی بات نہیں. فتاوا کی روایت ہے والیوم 2 پیج 127. 17ویں چیز ہے ٹھنڈے پانی میں نہانا اور غوطے لگانا. ایک ہے ویسے واش روم میں نہانا، ایک ہے سوئمنگ پول پر نہانا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 18واں کھانا چبا کر کسی بچے کے منہ میں ڈالنا. اگر بچے کو کوئی اور کسی طریقے سے نہ کھلا سکتا ہو، چبا کر منہ میں ڈال کر کوئی کلی کر دیتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 19واں ہے خوشبو لگانا. ابن تیمیہ مجموع الفتاوی والیوم 25 پیج 241 پر ہے. خوشبو لگانے سے بھلا روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے جانتے ہیں؟ خوشبو لگانے سے انسان اگر غم زدہ بھی ہو تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی، سنبھل جاتا ہے. خوشبو انسان کی طبیعت پر اچھی طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. 20واں تھوک نگلنا. اتنا بھی کیا محتاط ہونا کہ تھوک بھی نہ نگلے. تھوک نگلنے میں کوئی حرج نہیں. بخاری قبل الحدیث 1930 ہے. 21واں بلا اختیار مکھی وغیرہ کا اندر چلے جانا. بخاری قبل الحدیث 1933. اور یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کو پھر شبہ ہو جاتا ہے کہ آیا ہمارا روزہ درست ہے یا نہیں. اس طرح 22ویں چیز ہے دانتوں سے خون نکلنا. فتاوا میں یہ والیوم 10 پیج 267 پہ ہے. اور 23واں بچے کو دودھ پلانا. دودھ پلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر دودھ پلانے والی ماں روزہ چھوڑنا چاہے تو بعد کے دنوں میں قضا دینی ہوگی. میں چاہتی ہوں کہ اس عرب
अदीबा की 10 नसीहतें जो उसने अपनी बेटी को की थी वो आपके सामने रखूं। अज़वाजी जिंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए बड़ी अहम नसीहतें हैं। पहली वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों की ठंडक, शौहर के घर जाकर कनात वाली जिंदगी गुजारने का एहतमाम करना। जो दाल रोटी मिले उस पर राजी रहना, जो रूखी सूखी शौहर की खुशी के साथ मिल जाए वो उस मुर्ग पुलाव से बेहतर है जो तुम्हारे इसरार करने पर उसने नाराजगी से दिया हो। दूसरी वसीयत है, मेरी प्यारी बेटी, इस बात का ख्याल रखना कि अपने शौहर की बात को हमेशा तवज्जो से सुनना, उसको अहमियत देना, हर हाल में उनकी बात पर अमल करने की कोशिश करना। इस तरह तुम उनके दिल में जगह बना लोगी, क्योंकि असल आदमी नहीं आदमी का काम प्यारा होता है। इसी तरह से तीसरी वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अपनी जीनतो जमाल का ऐसा ख्याल रखना कि जब वो तुझे निगाह भरकर देखे तो अपने इंतखाब पर खुश हो। सादगी के साथ जितनी भी मुकद्दर हो जाए खुशबू का एहतमाम जरूर करना। याद रखना कि तेरे जिस्म और लिबास की कोई बू या कोई बुरी हैयत उसे नफरत और कराहत न दिलाए। इसी तरह से चौथी वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अपने शौहर की निगाह में भली मालूम होने के लिए अपनी आंखों को सुरमे और काजल से हुस्न देना, क्योंकि पुरकशिश आंखें पूरे वजूद को देखने वाले की निगाहों में जचा देती हैं। गुस्ल और वुजू का एहतमाम करना ये सबसे अच्छी खुशबू है और नजाफत का बेहतरीन जरिया है। इसी तरह पांचवी वसीयत उसने की कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, उनका खाना वक्त से पहले ही एहतमाम से तैयार रखना, क्योंकि देर तक बर्दाश्त की जाने वाली भूख भड़कते हुए शोले की मानंद हो जाती है। और उनके आराम करने और नींद पूरी करने के औकात में सुकून का माहौल बनाना, क्योंकि नींद अधूरी रह जाए तो तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। छठी वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, उनके घर और उनके माल की निगरानी, उनकी बगैर इजाजत कोई घर में ना आए, उनका माल लग़वियात, नुमाइश और फैशन में बर्बाद न करना, क्योंकि माल की बेहतर निगहदाश्त हुस्न इंतजाम से होती है और अहल व अयाल की बेहतर हिफाजत हुस्न तदबीर से। इसी तरह से सातवीं वसीयत उसने की, मेरी प्यारी बेटी, उनकी राजदार रहना, उनकी नाफरमानी न करना, क्योंकि उन जैसे बारोब शख्स की नाफरमानी जलती पर तेल का काम करेगी और अगर तुम उसका राज औरों से छुपा कर न रख सकी तो उसका एतमाद तुम पर से हट जाएगा, तुम भी इस दो रुखेपन से महफूज नहीं रह सकोगी। आठवीं वसीयत है, मेरी प्यारी बेटी, जब वो किसी बात पर गमगीन हो तो अपनी किसी खुशी का इजहार उनके सामने न करना, यानी उनके गम में बराबर की शरीक रहना। शौहर की किसी खुशी के वक्त अपने छुपे हुए गम के असरात चेहरे पर न लाना और न शौहर से उनके किसी रवैये की शिकायत करना। उनकी खुशी में खुश रहना और उनकी खुशियों को कहर में यानी गुस्से में बदलने की कोशिश न करना, वरना तुम उनके कल्ब को, उनके दिल को गमज़दा करने वाली बन जाओगी। नवीं वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम उनकी निगाहों में काबिल इज्जत बनना चाहती हो तो उनकी इज्जत और एहतराम का खूब ख्याल रखना।